قربانی کے دن آدمی کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک ان بہانے سے زیادہ معبود نہیں ہے، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، لہذا خوش دلی سے قربانی کرو۔ دو حدیثیں ہمیں یہ بتاتی ہیں، پہلی حدیث بھی امی عائشہ سے ہے، دوسری حدیث بھی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ یہ کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کو خوش دلی کے ساتھ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ یہ قربانی صرف ہمارے لیے نہیں ہے، مختلف انبیاء پر ان کے زمانے میں مختلف حساب سے قربانیاں جو ہے وہ رائج کی، اور جس طرح قربانی ہوتی گئی اسی طرح اللہ کریم مختلف امتوں پر مختلف حساب سے فرض کرتا رہا۔ کچھ امتوں پر قربانی اس طرح تھی، وہ گوشت کاٹ کے رکھ دے، جانور ذبح کرتے، آگ آتی آسمان سے جلاتی اور جلا کے چلی جاتی، جس کو آگ جلا جاتی کھا جاتی اس کی قربانی قبول ہوتی تھی، اور جس کی قربانی کو آگ نہیں کھاتی تھی اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی تھی۔ پہلی قربانی اگر دیکھا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے پاک میں ترتیب کچھ یوں تھی کہ حضرت آدم کی زوجہ محترمہ ہم مسلمانوں کی اور انسانوں کی ماں بی بی حوا پاک کے بدن سے اولاد پیدا ہوتی، ایک بچہ اور ایک بچی صبح، ایک بچہ اور ایک بچی شام کو۔ جو صبح والا بیٹا تھا اس کی شام والی بچی سے شادی، اور جو شام والا تھا اس کی صبح والی بچی کے ساتھ شادی کر دی جاتی۔ معاملات اسی طرح چلتے رہے۔ کچھ یوں ہوا کہ حضرت آدم کی اولاد سے پیدا ہوئے حضرت حابیل اور قابیل۔ قابیل وہ تھا کہ جس نے حضرت آدم علیہ السلام کی شان عظمت نہ مانی، اور اس نے کہا کہ جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے اکلیمہ نام کی لڑکی، میں اس کے ساتھ شادی کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا، جو تمہارے ساتھ پیدا ہوئی ہے اس کی شادی حابیل سے ہوگی، اور جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی ہے اس کی شادی میرے ساتھ ہوگی، یعنی قابیل کے ساتھ۔ اس نے بات نہیں مانی، بات آگے چلی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، جس کی قربانی مقبول ہو جائے گی اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اب کیا ہوا؟ قربانی کے لیے بکری کا جانور پیش کیا گیا، آسمان سے آگ آئی، آسمان سے آگ نے حضرت حابیل کی قربانی یعنی بکری کو کھا لیا، اور جو گندم اس نے مال اپنی طرف سے قابیل نے رکھی تھی اسے چھوڑ دیا۔ اگر بات آگے چلی تو اس نے کہا کہ یہ تو آپ کی رائے ہے، میں اس بات کو مانتا نہیں ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر مانے گا تو ہماری راہ پہ رہے گا، اگر ہماری راہ پہ نہیں رہے گا، دور ہو جائے گا، تو پھر بدبختی تیرا مقدر بنے گی۔ آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ شریف چلے گئے۔ قابیل نے ارادہ کیا کہ حضرت حابیل کو قتل کرے، اور اس نے کہا کہ میں تمہیں قتل کروں گا۔ تو حضرت حابیل نے کہا قتل حابیل ہونے والے ہیں، کرنے والا قابیل ہے۔ بدبختی جس کے گلے میں آئی وہ قابیل ہے، اور جس کو قتل کر کے قابیل بدبخت ہوا وہ حابیل ہے۔ اب کیا ہوا؟ جب بات آگے چلی تو حضرت حابیل نے کہا اگر تیرا ارادہ خطرناک ہے تو میں تیرے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے اللہ کا حکم ہے اور باپ آدم کا حکم ہے، اس لیے میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ مختصر یہ کہ اس نے قتل کیا قابیل نے حابیل کو، اور کئی دن تک اسے دفن کرنے کی جگہ نہیں ملتی تھی، وہ اپنی پشت پہ لاد کے ادھر ادھر پھرتا رہا۔ ایک دن ایسا ہوا ایک کوا مرا، دوسرے کوے نے زمین
کھودی اور اسے اس میں دفن کیا. تو اس نے یہ دیکھا تو اس نے بھی پھر جو ہے اسی طرح اسے دفن کیا. جب دفن کر چکا تو اس کے بعد اللہ کے قرآن نے بہت ساری جو ہے اس کی تفسیر بیان کی ہے. سورۃ مائدہ میں آیت نمبر 27 سے لے کے 31 تک. میں تفسیر میں نہیں جاتا، صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں جب اختلاف ہوا تو قربانی جو مقرر کی گئی تھی وہ ایک بکری کی تھی، اور اس بکری کو آسمان کی آگ نے آ کے کھا لیا. اس گوشت کو پتہ چلا جسے آسمان کی آگ آ کے کھا لے وہ اس نبی کی امت میں قربانی قبول ہوتی تھی. آگے چلے، پھر باری آئی حضرت سلیمان کی، باری آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، باری آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، باری آئی حضور حضرت سلیمان علیہ السلام کی، باری آئی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. تو ہر زمانے میں کچھ قربانیاں رہیں. اگر بات اس تفسیر سے کی جائے کہ میرے نبی کے حدیث سے حضور نے فرمایا انا ابن الذبیحین، میں تو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، تو اس حدیث کی شان یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک عربی نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ آپ تو ذبیحوں کے بیٹے ہیں. تو حضور خوش ہوئے، حضور نے تبسم فرمایا. یاد رکھیں جب گفتگو چل رہی ہو تو تبسم فرمانا یعنی مسکرانا یہ حضور کی سنت ہے، اور کھلکھلا کے ہنسنا کہ گاڑے نظر آ جائیں، دانت نظر آ جائیں، اس کو اللہ کے نبی نے پسند نہیں فرمایا. ویسے کچھ روایات ہیں جہاں حضور آقا علیہ السلام جو ہے وہ کھلکھلا کے بھی ہنسے ہیں. جس طرح کہ وہ ایک حضور کا صحابی تھا حضرت زائد، وہ جو منڈی سے کدو لے کے آتا تھا تو سبزی حضور کو دیتا تھا، جب جانے لگتا تھا تو کہتا تھا یا رسول اللہ میں غریب ہوں، مجھے پیسے دے دے. حضور مسکراتے تھے کہ عجیب بندہ ہے، سبزی خود لاتا ہے اور جب جاتا ہے تو پیسے ہم سے لے کے جاتا ہے. تو آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے میں غریب ہوں، لیکن جب مارکیٹ میں منڈی میں سبزی آتی ہے نا تو میں اس لیے لے آتا ہوں کہ میرا دل کرتا ہے جب نئی سبزی آئے تو دنیا کا اور بندہ کوئی نہ کھائے، سب سے پہلے میرا نبی اپنا کلام کھائے. علماء نے حضور کی مسکراہٹوں پہ بھی کتاب لکھی ہے، حضور کے آنسوؤں پہ بھی علماء نے کتابیں لکھی ہیں. بڑی تفصیل سے یہ موضوع ہے. میں کر رہا تھا کہ کئی جگہ ہیں جہاں سرکار مسکرائے ہیں اور کئی جگہ ہیں جہاں سرکار نے صرف تبسم نہیں فرمایا بلکہ کھلکھلا کے حضور ہنسے ہیں. میں بات ہی کر رہا تھا جب سرکار کو صحابی نے کہا نا یا رسول اللہ آپ دو ذبیحوں کے بیٹے ہیں تو میرے نبی نے فرمایا ہاں میں اس بات پہ فخر کرتا ہوں، شکر ہے میرے رب کا میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک حضرت عبداللہ اور ایک حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام. اب یہ بات لمبی تفصیل سے ہے کہ حضرت عبداللہ کی قربانی کیسے لگی اور حضرت اسماعیل کی قربانی وہ تو مشہور ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ہر امت میں قربانی کا ایک علیحدہ وتیرہ تھا. جب آئی نا باری حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی تو رب العالمین نے حضرت ابراہیم جد الانبیاء کی سنت پہ امت کو جمع کرنے کے لیے فرمایا اے میرا معبود امت کو اعلان کر کے فرما دیجیے فصل لربک وانحر، اپنے رب کی بارگاہ میں تسبیح بیان کیجیے، وانحر اور اس کی بارگاہ میں قربانی پیش کیجیے. آپ توجہ کیجیے گا، قربانی اتنا حسین عمل ہے، اتنا حسین عمل ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے ہاتھ سے جانور خریدتے بھی تھے، خود اپنے ہاتھ سے حضور جانور ذبح بھی فرماتے تھے، خود اپنے ہاتھ سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانور کا گوشت بھی بناتے تھے اور خود آقا علیہ السلام جانور کا گوشت تقسیم بھی فرماتے تھے. اگر تفصیل میں جائیں تو ہر عمل سنت ہے. جانور خریدنا یہ بھی حضور کی سنت ہے، جانور کو کی خدمت کرنا، اسے قربہ کرنا، موٹا کرنا، جتنے دن جانور گھر میں رہے اس کی خدمت کرنا یہ بھی حضور کی سنت ہے. اور پھر توجہ کیجیے گا، پھر جانور کو ذبح کرنا
اس کی آنکھوں کے سامنے نہیں بلکہ چھوا کے تھوڑی دیر کی جائے اور جانور کو ذبح ہونے سے پہلے پانی پلانا، یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ اب ذہن میں سوال آتا ہے کہ ہر عمل سنت کر کے کیوں بتایا جا رہا ہے؟ اس لیے بتایا جا رہا ہے جانور آپ نے ذبح ویسے بھی کرنا ہے۔ اگر آپ جانور خریدیں گے سنت سمجھ کے اور ذہن میں خیال ہوگا کہ یہ حضور کی سنت ہے تو خریدتے وقت بھی آپ کو سنت کا ثواب ملے گا۔ ماشاءاللہ، پیار سے کہہ سبحان اللہ۔ خریدتے وقت بھی سنت کا ثواب، جانور کو پکڑا، پکڑ کے جانور کو دیکھ کے مسکرائے، میرے نبی کی حدیث ہے، اس وقت بھی آپ کو سنت کا ثواب ملے گا۔ جانور کو گھر لے آئے، جانور کے ساتھ کھیلے، اس میں بھی آپ کو سنت کا ثواب ملے گا۔ جانور کو چارہ ڈالا موٹا کرنے کے لیے، فروا کرنے کے لیے، اس جانور کو چارہ ڈالتے ہوئے جو ادا آپ کر رہے ہیں، آپ کے ذہن میں خیال آیا یہ عمل بھی سنت ہے۔ میری جان میں نہیں کہہ رہا، میرے نبی کی حدیث کی کتابیں بتاتی ہیں، اے بندے مومن، حضور کی سنت سمجھ کے ہر عمل کرنا تیرا کام ہے۔ سنت کا اجر و برکت عطا کرنا میرے رب العالمین کا کام ہے۔ اب ذہن میں خیال آیا سنت کا اجر کتنا ہے؟ میرے نبی کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہیدا۔ جو بندہ میری امت میں فساد کے وقت میری ایک سنت کو زندہ کرتا ہے، فرمایا ایک سنت زندہ کرنے کی برکت سے اللہ کریم اس بندے کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ ذہن میں پھر سوال آیا، مولا تیرے نبی کا فرمان آ گیا، ایک سنت زندہ کی، ایک سنت کے زندہ کرنے پہ 100 شہیدوں کا ثواب۔ اللہ کریم تو بتا ایک شہید کے خون کا ثواب کتنا ہے؟ اس پہ بھی میرے نبی کی حدیث آئی۔ علامہ سیوطی کہتے ہیں میرے نبی نے فرمایا جس بندے نے اللہ کے لیے اپنی جان دی، ہاتھ میں تلوار اٹھائی، تلوار اٹھا کے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑا، آگے دشمن نے وار کیا، وار اس کے جسم پہ لگا، وہ تڑپتا ہوا خون میں زمین پہ گرا، میرے نبی نے فرمایا اس شہید کے خون کا ایک قطرہ زمین پہ پار میں جاتا ہے، اللہ کریم 70,000 جہنمیوں کو اس شہید کے خون کے قطرے کی برکت سے بخش کے جنت عطا کر دیتا ہے۔ ذہن میں خیال آیا کملی والے قربان جاؤں تیری سنتوں کے، ہم نے جانور پکڑا پھر بھی ثواب، جانور کو دیکھ کے مسکرائے پھر بھی ثواب، چارہ ڈالا پھر بھی ثواب۔ کملی والے آقا ہم جانور لے کے گھر آ گئے، سبحان قربانی کا دن قریب آیا، ہم نے عید کا چاند دیکھا، عید کے چاند سے لے کے توجہ کرنا 10 دن حج تک جتنی دیر ہم نے اس کی خدمت کی، آقا ہمیں ثواب ملتا رہا۔ کس وجہ سے؟ ہر دل سے آواز آئی، اے میرے نبی کی امتیوں، یہ تمہارا کمال نہیں ہے، یہ زہرا کے بابے کی سنتوں سے پیار کرنے کا کمال ہے۔ اب ذہن میں خیال آیا یا رسول اللہ ایک سنت پہ عمل یہ اجر، دوسری سنت پہ عمل یہ اجر ابدی۔ سنیے میرے نبی کی حدیث کے الفاظ ہیں، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے قربانی کا جانور خریدا، خرید کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، فرمایا ہر بال کے بدلے میں اللہ کریم اسے ایک نیکی عطا کر دیتا ہے۔ ایک نمونہ سا صحابی کھڑا ہوا، عرض کی یا رسول اللہ اس بات کی تو
سمجھ آ گئی بکری کے بھی بال ہیں آقا اس بات کی سمجھ آ گئی بیل کے بھی بال ہیں آقا اس بات کی تو سمجھ آ گئی یا رسول اللہ جانور گائے کے بھی بال ہیں یا رسول اللہ لیکن اون کا کیا حکم ہے اون تو بہت گہری ہوتی ہے یہ بھیڑ کی اون یہ تنبے کی اون اس کا کیا حکم ہے میرے نبی کی زبان کھلی میرے نبی نے فرمایا ہاں ہاں میرے غلاموں جس نے دمبے کی قربانی کی فرمایا دمبے کی قربانی کی اون کے ہر بال کے بدلے میں اللہ کریم اسے ایک مقبول نیکی عطا کر دیتا ہے اب ذہن میں سوال آیا توجہ ذہن میں سوال آیا میری جان میرے نبی نے امت مسلمہ کو حضرت ابراہیم کی سنت پہ عمل کرنے کا یہ اجر اتنا عطا کیا ہے میرے نبی نے فرمایا جس بندے نے جانور قربان کیا قیامت کا دن ہوگا نفس نفسی کا عالم ہوگا جب میری امت میں سے ہر بندہ اپنی قبر سے نکلے گا قبر سے نکل کے حشر کے میدان تک جاتے ہوئے کوئی سواری نہیں ہوگی فرمایا جس نے جانور قربان کیا ہوگا قربانی کے لیے وہ جانور سواری بن جائے گا میری امت کا مجاہد اس پہ سوار ہو کے محشر کے میدان میں جمع ہو جائے گا ذہن میں خیال آیا توجہ ذہن میں خیال آیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ایک سنت پہ اتنا اجر کیوں ہے ذہن میں ادھر سوال آیا ادھر میرے نبی کی حدیث بولی پہلی امتیں توجہ پہلی امتیں قربانی کریں آسمان سے آگ آئے قربانی کھا جائے قربانی مقبول ہو جائے لیکن میرے نبی کی امت کی باری آئی میرے رب نے فرمایا نہیں نہیں میرا یار اور امتوں کا مسئلہ اور ہے تیرا مسئلہ اور ہے اور امتوں کی نسبت اور ہے تیری نسبت اور ہے تیری امت قربانی کرے گی مال لگائے گی گوشت بنائے گی جانور ذبح کرے گی پتھے بند کرو یہ جڑے پتھے زیادہ چلے پہ بند کرو توجہ آپ میری توجہ رکھیں یہ معاملات چلتے رہتے ہیں توجہ کیجئے یا رسول اللہ عمل کیا ہے اجر کیا ملے گا میرے نبی نے فرمایا پہلی امت قربانی کرے آسمان سے آ گئے لے کے چلی جائے لیکن میری امت کو یہ رب شان دے رہا ہے ذبح بھی خود کرے توجہ ذبح بھی خود کرے گوشت بھی خود بنائے پھر 3 حصے بنا دے ایک گھر والوں کے لیے ایک رشتہ داروں کے لیے ایک میری امت کے غریبوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول کے نام کا حصہ ہے فرمایا امتیو گوشت بھی تم کھاؤ گے کال بھی تم استعمال میں لگاؤ گے اجر بھی تمہیں میرا رب اتنا دے خدا ساتھ اجر بھی مل جائے گا ساتھ میں میرا رب گوشت کھانے کی برکتیں بھی عطا فرما دے گا اب قربانی سے ملتا کیا ہے مرید تھا نام تھا قیس بزرگوں کا آخری زمانہ تھا بابا جی سے ملنے آ گیا کچھ بزرگ ایسے ہوتے ہیں آخری عمر میں گوشہ نشین ہو جاتے ہیں علیحدہ ہو جاتے ہیں اپنے
تبری میں لکھا ہے، اس تفسیر میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں یہ تو ہم ہے نا حضور کی امت، فرمایا اصحاب کہف وہ حضور کی امت نہیں تھے، فرمایا اگر اصحاب کہف کا کتا اصحاب کہف کی نسبت سے ادھر جا سکتا ہے تو فرمایا یار کی امت کو تو رب نے سارے ملک کی بادشاہی دی ہے، فرمایا مصطفیٰ کی امت کے فقیر کے در سے مس ہونے والا بندہ بھی جنت کی بلندیوں پہ جا سکتا ہے۔ بات ادھر نکل جائے گی، میری بات غور سے سنیے۔ اب کیا ہوا؟ اس نے کہا کھانا کھانے نہیں آیا، پیر کو کہنا ملنے آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہانی مرشد ملاقات نہیں کر سکتے، کھانا واپس ہو گیا، دوسرا دن آیا، کھانا لایا گیا، واپس ہو گیا، پیر نے کہا شریعت کا حکم ہے مل نہیں سکتا، باپ میں قربانی کی کر رہا ہوں توجہ کرنا مل نہیں سکتا۔ اب مرید نے کیا کہا؟ مرید نے کہا حضرت کو پیغام دینا ہم نے بھی جانا ہے، دیدار کر کے جانا ہے، ایسے جانا نہیں ہے۔ مرید بیٹھ گیا، 2 دن گزر گئے، تیسرے دن ایک مرید کوئی میری طرح کوئی پیٹ کا پجاری بیٹھا تھا، اس نے کہا اس کلندر کے لیے تو اندر سے کھانا آتا ہے، ہمارے لیے لنگر سے آتا ہے، اس کے لیے آسمانے سے آتا
جسم کے کس حصے کا گوشت چاہیے؟ اب میں نتیجہ دینے لگا ہوں. ادھر اس نے چھری دی خادم کو، خادم چھری لے کے پیر صاحب کے پاس گیا، کہا مرشد مرید کہتا ہے کس حصے کا گوشت چاہیے؟ پھر مرید اپنی جاہ و جلال اور ولی اللہ کی جو ایک تمکن اور جو بیکار ہوتا ہے اس سے اٹھا، قلندر اٹھا اور دبدبا اور وضو کی سنت کی چادر چہرے پہ لے لی تک آئے نا. پیر مرید کے پاس آیا. مرید پیر کے پاس سارے جاتے ہیں، مرید کم ہی ہوتے ہیں جن کے پاس پیر آتا ہے. خواجہ فضل شاہ کلیامی کی وہ بارگاہ سے جب گزر رہے تھے نا، حضور کی پیر ارشاد فرمایا ٹرین کی کھڑکی ذرا کھول دو. حضور خیریت ہے؟ فرمایا یہاں سے حضور کیش کی خوشبو آتی ہے. حضرت فضل شاہ آپ سید گیلانی فرمایا جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے، تم یہاں سے دیکھتے ہو میں یہاں سے دیکھتا ہوں. میں بات کر رہا تھا کیا ہوا؟ پیر صاحب سامنے آئے، پیر صاحب نے اسے بلایا، بلا کے قریب کیا، کہا ایسے اشارہ کیا، سینے سے لگایا، بات کوئی نہیں کی کیونکہ فقر کی دنیا کا بادشاہ اس کیفیت میں سا کے بات نہیں ہو سکتی تھی. قریب کیا، قریب کر کے نا تو ایسے اشارہ کیا، فرمایا میں تمہیں اس سے ملانے کے لیے ترتیبیں کر رہا تھا، آزما رہا تھا، میرا مرید میرے ساتھ پیار کتنا کرتا تھا. خیر یہاں رتبے میں ایک بات سنو، مولانا روم نے یہ بات لکھی تو یہاں پہ میرے ذہن میں جو نتیجہ آیا وہ یہ ہے کہ یہ مال کس نے دیا ہے؟ کس نے دیا ہے؟ یہ جان کس نے دی ہے؟ تو پھر مجھے بتاؤ جب مال اللہ نے دیا، جان اللہ نے دی، تو رب کی بارگاہ میں قربانی دینے کے لیے اس کے مال سے اس کے لیے لیتے ہوئے پھر ہاتھ پیچھے کیوں جاتے ہیں؟ بڑی محنت سے میں نے یہ بات اس پوائنٹ پہ لائی ہے. ہاتھ پیچھے کیوں جاتے ہیں؟ پھر ہاتھ آگے کریں اور ہاتھ آگے کر کے اس رب العالمین کی بارگاہ سے یہ ہر وقت امید رکھیں کہ جو رب ایک دانے کو 70 دانے یا 27 دانے یا 10 دانے کر سکتا ہے، وہ رب ہمارے 30,000 40,000 یا 50,000 یا 1 لاکھ کی قربانی کو ہمارے لیے 10 لاکھ کا سبب بھی بنا سکتا ہے. دوسری بات، جب مسجد کی خدمت کیا کریں تو مہربانی فرماتی ہے 10 روپے کی بجائے آپ تھوڑا ریٹ بڑھا دیں. اس رب کے ساتھ تجارت جو ہے نا اس کو تھوڑا بڑھا دیں. بچہ بھی اگر 10 روپے ہر روز کے لے نا تو مہینے کے 300 بنتے ہیں. اور ہم مسجد میں خیریت سے آتی جمعے ہیں تو اس میں بھی 10 روپے دیتے ہیں تو مہینے کے بعد 40 روپے ہم مسجد کی خدمت کرتے ہیں. اور اگر یہ دیکھا جائے تو وہ میرا رب ہمیں کتنا بے حساب دیتا ہے. تم میں سے کوئی بندہ ایسا ہے کہ جو کبھی شام کو بیٹھ کے یہ حساب کرے کہ میرا رب مجھے کتنا دیتا ہے؟ یہاں پہ پھر علامہ رومی کی بات یاد ہے. علامہ رومی کہتے ہیں شام کو بیٹھ کے لکھا کر میرا رب میرے ساتھ اپنی رحمتوں کے کتنے معاملے کرتا ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسلحہ تیار کرنا فیکٹریاں چھوڑ دینا، اسلحہ تیار کرنا فیکٹریاں چھوڑ دیں تو ملک برباد ہو جایا کرتے ہیں. جب تک ہتھیار نہیں ہوں گے ملک کی حفاظت نہیں کی جائے گی. یہ مسجدیں، یہ مدرسے، یہ دین کے اسلحے کی فیکٹریاں ہیں. دین کے مجاہدین یہاں سے تیار ہوتے ہیں. ہمارے ایک دوست تشریف آئے ہیں ضلع اٹک سے، قاری محمد نذیر صاحب، تو وہ مدرسہ بنا رہے ہیں، بڑا گنجان باغ علاقہ ہے وہاں پہ.